بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G20 اجلاس میں ترکیہ کے صدر اردوغان نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پر کھل کر واضح انداز میں دو ٹوک گفتگو کی۔ G20 پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے صاف صاف کہا کہ قرآن کو جلانا ایک انتہائی نفرتی جرم ہے۔ اسے فرد اور اظہار رائے کی آزادی کے ضمن میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اسلام فوبیا اور غیر ملکی مہاجرین سے نفرت پر مبنی وحشیانہ کارروائی کے جواب میں خاموش نہیں رہیں گے۔ اردوغان کے اقدام ہمیں اچھا لگا، اس لیے ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ اگر دوسرے کسی مسلم لیڈر نے بھی ہندوستان آ کر اسلام فوبیا کے خلاف بیان دیا ہوتا تو ہم اس کے بھی شکر گزار ہوتے، کیونکہ سردست ہندوستان مسلم مخالف نفرت انگیزی کا اڈہ بنا ہوا ہے۔ G20 کانفرنس دنیا بھر کے اہم ممالک کے سربراہان کا اہم ترین اجلاس ہوتا ہے جس پر عالمی طاقتوں اور میڈیا کی نظر ہوتی ہے۔ اس کانفرنس میں عالم اسلام کو درپیش نفرت انگیزی اور اسلام فوبیا جیسے سلگتے مسائل پر بات کر کے اردوغان نے دنیا کے قابل ذکر اور اہم ترین پلیٹ فارم پر مسلمانوں سے متعلقہ قابل اصلاح امور کی نمائندگی کر کے عالم اسلام کو ایک بار پھر خوش کر دیا ہے اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسلام فوبیا اور حقارت آمیزی کے خلاف اس دوگلی دنیا انسانیت کے منہ پر کھری کھوٹی سنانے والے لیڈران بھی موجود ہیں۔ اسلام فوبیا اور اسلام کے خلاف نفرت انگیزی کو ان عالمی طاقتوں کو منہ پر جرم اور حقارت آمیز وحشیانہ جرم کہنے کی سخت ضرورت ہے، اور ایسے وقت میں سرزمین ہند پر اس کلمہ حق کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، جبکہ ہندوستان خود ریاستی سطح پر اسلام فوبیا کے مرض سے بوجھل ہے۔ لوگ بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام حکمرانوں میں سے رجب طیب اردوغان اتنے زیادہ مقبول کیوں ہیں اور مسلمانوں میں انہیں اس قدر عزت اور وقار کیوں حاصل ہے؟ اردوغان بار بار اپنے ملی کردار کے ذریعے اس کا عملی جواب دیتے رہتے ہیں، اور ہم بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے موجودہ حکمرانوں میں سے سب سے زیادہ باہمیت مسلم حکمران ہیں۔ سیاسی شطرنج کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں گاہے بگاہے ترکی کا عظیم عثمانی سلطنت کی غیرت و حمیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور یہی اصول ہے۔ عزت اسی کی ہوتی ہے جو اپنی مؤمنانہ حیثیت کے اعزاز پر قائم رہے، ایمان کی شناخت برقرار رہے، مؤمنین کے ملی وجود اور اسلامی حقوق و شعائر سے سمجھوتہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد عالم اسلام اور دنیائے انسانیت کو نیک اور خدا طرز حکمرانوں کی دولت عطا فرمائے، خلافت راشدہ کے طرز پر اسلامی نظام حکومت قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔